الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا نامدار سید الاولین والآخرین سردار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور اگر اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو غلط نہیں ہو. ایک روایت لوگوں کے زبان پر مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت
سند کے اعتبار سے تو یہ موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے طور پر درست نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ یعنی واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تھی۔ اگر آپ دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو اللہ یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ بادل ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے۔ اور اقبال مرحوم نے اس بات کو بڑی بلاغت کے ساتھ کہا ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ نام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پیشامان اسی نام سے ہے۔ تو در حقیقت یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ لہذا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دن یقیناً اس کائنات کا سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ سعادت والا دن تھا، سب سے زیادہ مبارک دن تھا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے۔ تو اگر اسلام میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس دن کو عید کا دن بنایا جائے، اس کو جشن کا دن بنایا جائے۔ لیکن جو دین لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس دین کی آپ نے ہمیں تعلیم و تبلیغ فرمائی، وہ دنیا سے نرالا دین ہے، وہ سارے مذہبوں سے نرالا مذہب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں، کسی کا یوم پیدائش منا لو، کسی کا یوم وفات منا لو، اس کے اوپر جشن کر لو، اس کی یاد میں چراغاں کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام وہ لے کر تشریف لائے تھے، جو تعلیم انہوں نے دی تھی اور جو ہدایات انہوں نے عطا فرمائی تھی، ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، رسمی طور پر کوئی کارروائی کر دینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روح کو دیکھو، اس پیغام کو دیکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یوں تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، کوئی جشن کا دن ہوتا ہے، تہوار منایا جاتا ہے، اسلام میں بھی ہے۔ لیکن اسلام نے سارے مذہبوں سے ہٹ کر، سارے ادیان سے ہٹ کر 2 دن مقرر فرمائے ہیں عید کے، جشن منانے کے، تہوار منانے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں دن ایسے ہیں کہ کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں مقرر نہیں کیے گئے۔ یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ یکم شوال میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا، کوئی آدمی، کوئی شخصیت پیدا ہوئی تھی، کہ کسی کا انتقال ہوا تھا، یا کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اس پر عید الفطر کا دن منایا جاتا ہو، ایسا نہیں۔ یکم شوال میں کوئی خاص تاریخی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ ہے وہ 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو نہ کسی کا یوم پیدائش ہے، نہ کسی کا یوم وفات ہے، نہ کوئی اور خاص تاریخی واقعہ اس سے وابستہ ہے۔ اگرچہ ان دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھائی ذرا اس کو رہنے ہی دیں۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک سنت اور ایک عبادت بنا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی 10 ذوالحجہ کو دی ہو، 10 ذوالحجہ کی تاریخ میں دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ خدا جانے کون سے دن دی تھی معلوم نہیں، کیا تاریخ تھی یہ معلوم نہیں۔ تو لہذا 10 ذوالحجہ کو جو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہ بے شک ان کی سنت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی دن ہوئی ہو۔ اللہ ہی جانے کون سے دن ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 10 ذوالحجہ کی تاریخ جو مقرر کی گئی ہے وہ اس خاص واقعے کی وجہ سے مقرر کی گئی۔ تو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اور دونوں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں۔ اس کے بجائے اس موقع پر 2 عیدیں رکھی گئی ہیں۔ وہ پہلی عید یعنی عید الفطر اس وقت ہے جبکہ مسلمان ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ یکم شوال کب آتی ہے؟ جب رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویحیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ اس موقع پر اس کی تکمیل پر عید الفطر۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ محض ماضی کے واقعات پر خوش ہونے اور اس کے اوپر فخر کرنے کے بجائے تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تم نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سے سجدہ ہوئے ہو، تو بے شک تمہیں عید الفطر منانے کا حق ہے۔ عید الاضحیٰ اس موقع پر ہوتی ہے جب دوسری عظیم الشان عبادت کی تکمیل مسلمان کرتے ہیں، یعنی حج کی عبادت۔ 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو دونوں عیدیں ایسے موقع پر رکھی گئی ہیں جو کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں، بلکہ ہر سال ان تاریخوں میں مسلمان 2 عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسری قومیں تو عید مناتی ہے یا جشن مناتی ہے، وہ اپنے کسی تاریخی واقعے کی بنا پر بناتی ہے۔ کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کہتے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی یادگار میں 25 دسمبر کرسمس منائی جاتی ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام۔ تاریخی اعتبار سے اس میں بہت کلام ہے، لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو انہوں نے اس کو یوم پیدائش کو اپنے لیے عید بنا دیا۔ یہ جو یہودیوں کی عید ہوتی ہے عید فطر، یہ اس دن کے اعتبار سے منائی جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا تھا اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اس تاریخی واقعے کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں۔
تو جتنے مذاہب ہیں ان سب میں دیکھو تو وہ تاریخی واقعات جو اپنے ہمارے اکابر بزرگوں نے کوئی بات کی تھی اس بات کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. وہ سارے مذاہب کا یہی حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے وہ کہا کہ نہیں. دوسرے لوگ تو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کے کارناموں پر اپنے فخر کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو دیکھو اور اپنے عمل کو دیکھ کر پھر اگر باقی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر بے شک خوشی مناؤ. وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے.